اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والے ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آج میں موجود ہوں محترم مولانا شفاعت حسین فیضی صاحب کے ساتھ۔ آپ کی مختصر تعارف کرتا چلوں کہ مولانا شفاعت حسین فیضی صاحب اس وقت رفا انٹرنیشنل یونیورسٹی اسلام آباد میں آپ ایم فل کر رہے ہیں، اور آپ کا ایک ریسرچ موجود ہے الحاد کے موضوع پر۔ اور آج کل ہمارے معاشرے میں جو نوجوان نسل ہیں ان کو ایک ایسے نظریے کی طرف ان کا پورا جو سوچ ہے وہ جو ہے ایک ایسے نظریے کی طرف جا رہے ہیں جسے ایک اصطلاح میں الحاد کہا جاتا ہے۔ تو اس الحاد سے بچنے کے لیے بچنے کے لیے جو ہماری کیا سورسز ہیں، ہمیں کن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے، تو آج اسی موضوع پر گفتگو کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہے علامہ شفاعت علی فیضی صاحب۔ آپ کا تعلق تھلے سے ہیں اور آپ ملت کے ایک تعلیم یافتہ ایم فل اسکالر میں آپ کو شمار ہوتا ہے۔ تو آج کی اس موقع کو ہم غنیمت جانتے ہوئے آپ سے اس الحاد کے موضوع پر ہم تھوڑی بہت استفادہ حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو محترم، میرا آپ سے یہی سوال ہے کہ آج کل ہمارے معاشرے میں جو الحاد کا جو نظریہ ہے وہ روز بروز بڑھ رہے ہیں، اور خصوصاً نوجوان نسل میں یہ جو الحاد کا جو عنصر ہے وہ زیادہ پا رہے ہیں۔ تو ہمیں یہ جو الحاد ہے، ملحد جو لوگوں ہیں، ان سے ہمارے نوجوان نسل کو کیسے بچایا جا سکتا ہے، اور اس الحاد کو ہم اپنے معاشرے سے کیسے ختم کیا جا سکتا ہے، اس کے بارے میں آپ تھوڑا گفتگو فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ آپ کا۔ الحاد کا جو تصور ہے ہمارے معاشرے میں مختلف شکلوں میں ہے، مختلف صورتوں میں ہے۔ ہمیں سب سے پہلے الحاد کا تصور قدیم تاریخ کو مطالعہ کرنا ہوگا۔ اس کے بعد ہم قرآن کو اسٹڈی کرنی ہوگی کہ الحاد کا تصور ہم سے پہلے کن کن شکلوں میں موجود تھا، اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ الحاد کن شکلوں میں آج ہمارے معاشرے میں موجود ہے۔ ہمیں محسوس نہیں ہوتا، ہمارے معاشرے میں الحاد مختلف شکلوں میں ہے، ابھی بھی ہے۔ بالخصوص نوجوان نسل جو پاکستان کے جو یونیورسٹیز میں ہیں، بڑی بڑی یونیورسٹیز میں موجود ہے، تو جب ان کو دین کا علم کم ہوتا ہے، قرآن سٹڈی نہیں ہوتی، دین کے بارے میں ان کو معلومات نہیں ہوتی، جب وہ الحادی نظریات کے حامل لوگوں کی کتابیں پڑھتے ہیں، ان کو سنتے ہیں، سننے کے بعد پھر ان کی سوچ میں ایک ایسی جو خلل آ جاتی ہے کہ وہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہمارا دین جو ہے وہ ہمیں کس چیز طرف لے کے جا رہا ہے، دین میں کیا ہے، اس نظام کے متعلق وہ سوچنے لگ جاتے ہیں۔ تو الحاد جو ہے سب سے پہلے ہم قرآن کو دیکھتے ہیں، تو قرآن میں بھی لفظ الحاد کو مختلف جو لفظوں کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ یہ قرآن میں موجود ہے، ان الذین یلحدون فی آیاتنا، بے شک وہ لوگ جو ہمارے آیات میں انحراف کرتے ہیں، ہمارے آیات میں الحاد کرتے ہیں۔ تو الحاد کا تصور قرآن نے دیا۔ اس میں ایک بہت خوبصورت ایک جملہ لکھا ہے مولانا امین اصلاحی نے اپنی تفسیر کے اندر، کہ جو شخص قرآن جو ہے جس سمت کی طرف لے کے جا رہا ہو، اور ایک بندہ آتا ہے آنے کے بعد اس قرآن کی اس رہنمائی کو وہ اب کسی اور سمت کی طرف لے کر جانے کی کوشش کرتا ہے، تو اس وقت میں کیا ہوتا ہے، پھر وہ اللہ تعالیٰ کی آیات سے انحراف کرتا ہے، قرآن پاک سے انحراف کرتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی پھر وجود سے پھر انکار کرنے لگ جاتا ہے۔ تو اب دیکھیں کہ الحاد کو، اب اس تصور کو ہم جب دیکھتے ہیں تو اس مختلف اس کی اصطلاح ہے۔ اس میں جب ہم انگلش میں دیکھتے ہیں تو اس کو ایتھیزم کہتے ہیں، جب ہم اس کو جو عربک اور اردو میں دیکھتے ہیں تو عام طور پر الحاد کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ جو اس شخص اس الحاد کا شکار ہو جاتا ہے اس کو ہم ملحد کہتے ہیں اس کو۔ تو بنیادی طور پر الحاد میں تین چیزوں کا وہ بندہ انکار کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے وجود کا انکار کرتا ہے، اللہ کو نہیں مانتا، اللہ کے وجود کا انکار کرتا ہے، اور ایک جو ہے رسول اللہ کی رسالت کا انکار کرتا ہے، ایک قرآن کا انکار کرتا ہے، یا قرآن کی آیات کو میں نے ابھی بتایا کہ مختلف وہ راستوں کی طرف لے کر جاتا ہے، انحراف کرتا ہے آیاتوں کے اندر، اور ایک جو ہے قیامت کے دن پر جو وہ انکار کرتا ہے۔ تو یہ تین شکلوں میں، چار شکلوں میں ہمارے سامنے موجود ہے۔ جب ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کے پر انکار کے حوالے سے ہم جب دیکھتے ہیں تو قدیم تاریخ میں بھی آپ دیکھیں کہ فرعون نے بھی اللہ تعالیٰ کی ذات کا انکار کیا۔ مختلف جو جھوٹے خدا آئے انہوں نے اپنے آپ کو خدا کہلوایا اور انہیں اللہ کی ذات کا انکار کیا، لیکن اللہ کی ذات کا مطلقاً انکار کرنے والے تاریخ میں، قدیم تاریخ میں بہت کم رہے۔ ہم جب تاریخ دیتے ہیں بہت کم رہے،
جب ہم کفار مکہ کو ہم دیتے ہیں تو وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ کی ذات کا انکار کرنے والے بہت کم تھے، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں شریک کر کے مختلف بت کو جو ہے خدا بنا کر پیش کرتے تھے، اپنے ہاتھوں سے چیزیں بنا کر جو ہے اللہ تعالیٰ کی وجود کے سامنے کھڑا کرتے تھے۔ یہ تصور موجود ہے۔ رسالت کے حوالے سے، عقل اسلام کی ذات کے حوالے سے، یا کوئی بھی نبی ہو ان کی رسالت کے حوالے سے اب دیکھتے ہیں تو ہر دور میں رسالت سے بھی انکار کرنے والے لوگ موجود رہے ہیں، آخرت کا انکار کرنے والے بھی لوگ موجود رہے ہیں۔ اب جو ملحد ہوتا ہے اس کا ایک نظریہ، بنیادی نظریہ یہ ہوتا ہے کہ ان میں سے ایک قسم یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا تو تخلیق تو کی ہے، تخلیق کرنے کے بعد وہ اس دنیا سے بیزار ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کائنات کو کوئی ربط نہیں ہے۔ اس کا بہترین جواب قرآن میں موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات، وہ پروردگار، وہ اللہ ہے جو انسان کو رزق دیتا ہے، جو دانے ہیں اس کو پھاڑتا ہے، دانوں سے کئی بیج نکلتے ہیں، بیج سے دانے نکلتے ہیں، بہت جو رزق اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ اسی طریقے سے مردے کو زندہ کرنا، زندہ کو مردہ کرنا، اس سے معلوم ہوتا ہے، قرآن خود کہتا ہے اللہ تعالیٰ ہی کرتا ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کائنات سے جدا نہیں ہوئے، اللہ تعالیٰ اس کائنات اس کا ربط موجود ہے۔ تو ان کا نظر یہاں سے رد ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ذات ہے جس نے کائنات تخلیق کی، تخلیق کائنات کرنے کے بعد اس کائنات سے وہ جدا نہیں ہوئے۔ جب یہ اس نظریے کو فروغ اس 17ویں صدی کے بعد ملا، اس سے پہلے اس نظریے کو کوئی فروغ حاصل نہیں تھا۔ اس کو جب ہم سائنس کی دنیا میں دیکھتے ہیں تو ڈارون کا نظریہ ارتقاء بھی اس میں شامل ہے، جس نے کہا تھا کہ انسان جو وہ کیڑا مکوڑا ہے، اس کے بعد بندر بنا، بندر سے انسان بنا۔ اس کو غلط فہمی ہوئی یہ ہوئی کہ اس کو تخلیق انسانیت یا تخلیق کائنات میں یا تخلیق جن و انس میں اس کو اجزاء ترکیبی نظر آیا۔ اس کو اجزاء ترکیبی نظر آنے کو اس نے سوچا کہ جو اجزاء انسان کی تخلیق میں استعمال ہوئے ہیں وہی اجزاء ان کیڑے مکوڑے اور جانوروں کی تخلیق میں بھی استعمال ہوئے۔ اب اس کو یہ غلط فہمی ہوئی کہ اس نے انسان کی جو اصل روح ہے، جو اس کو ہم اصل انسان کہتے ہیں، وہ روح اور جانور کی روح میں اس نے فرق نہیں کیا۔ تو اس نے کہا کہ انسان جو ہے وہ بندر بنا، انسان سے پھر وہ آگے کیا بننا ہے وہ وہاں سے لاجواب ہوتا ہے۔ بھائی اگر جس چیز سے آپ انسان کو تشبیہ دے رہے ہیں تو یہاں پر رکنا نہیں چاہیے تھا، ارتقائی مراحل میں انسان کو کچھ اور بننا چاہیے تھا۔ آج انسان کائنات میں آنے کے بعد جو ہے کتنے سال گزر گئے، انسان وہی انسان رہا ہے، تو وہاں سے پھر اس کا رد ہو جاتا ہے۔ اب اسی طریقے سے جب یہ یورپ میں آیا، یورپ میں آنے کے بعد جو ہے اس کا جو شکار ہوا وہ چرچ، پادری، عیسائی جو ہے اس کا شکار ہو گئے۔ جب وہ اس چیز کا شکار ہو گئے تو انہوں نے ان کے اندر بھی جو ہے وہ شدت پسندی، مسلکی تعصب، فرقہ پرستی ان کے اندر عروج پا گئی۔ پانے کے بعد اب یورپ کے اندر کیا ہوتا ہے کہ جو مختلف قسم کی تحریکیں پھر وجود میں آنے لگ جاتی ہیں، ان کے خلاف، ان پادریوں کے خلاف، ان چرچ کے خلاف وجود میں آنے لگ جاتی ہیں۔ تو یہاں جب وجود میں آنے لگ جاتی ہیں تو حقیقت میں یہ کیا تھی کہ یہ جو مذہبی الہامی جو مذاہب ہیں ان کے لیے یہ شکست تھی۔ بظاہر ہمیں جو نظر آ رہا ہے وہ چرچ جو عیسائی مذہب ان کے وہاں پہ شکست حاصل ہوئی، اور ملحدین کے لیے ان کے لیے ایک فتح کا ایک دور تھا۔ اب یہ پھر آگے جب اہل مغرب نے اس کو اختیار کیا تو مختلف ازمز اسی الہات سے وجود میں آنے لگے۔ اب اس کو کیپریلزم بھی کہتے ہیں، جس میں ایک سرمایہ دارانہ نظام بھی ہے، اس میں امیر سے تر ہو جاتا ہے، غریب تر ہو جاتا ہے۔ جو سرمایہ داری کا جو اختیار ہے وہ حکومت کے بجائے ایک جو پرائیویٹ ادارے کے پاس ہوتا ہے۔ تو ہمارے معاشرے میں آپ دیکھیں پاکستان میں بھی بالخصوص کیپریلزم جو ہمیں نظر آ رہا ہے یہ کتنی تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے۔ اسی طریقے سے سیکولرزم، اسی طریقے سے جو لبرلزم، جو اپنے آپ کو آزاد سمجھتے ہیں، کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس دنیا میں کسی قانون کے پابند نہیں ہیں، ہم اپنی دنیا میں ہم آزاد ہیں۔ تو جب یہ تصور ہمارے مسلم معاشرے میں آیا تو پھر نوجوان نسل سوچنے لگ گئے کہ واقعی میں ہم اپنی ذات میں ہم الگ ہیں، ہمیں کوئی الہی قانون، ہمیں کوئی حدود متعین نہیں کرتا، ہم اپنے ذات میں الگ ہیں۔ تو جب پاکستان کے معاشرے میں آیا تو مختلف قسم کے نعرے ہمیں سننے کو ملے، جس میں میرا جسم میرے مرضی کے جو نعرے ہیں وہ اس کا جو نوجوان شکار ہو گئے۔ حقیقت میں یہ کیا ہے
وہ سمجھتے ہیں ہمیں جو ہے الہی جو قانون ہے اس سے ہم نے آزاد ہونا ہے، کیونکہ ان کے ذہن میں اللہ کی وجود کا انکار، قرآن کا انکار، رسالت مآب کا انکار اور آخرت کے دن کا انکار ان کے ذہنوں میں بیٹھا ہوا ہے۔ تو وہ جب ان وجود سے ان کے ذہن جب تک وہ اس کا شکار ہیں، اس اللہ کے وجود کو نہیں مان رہا، رسالت مآب کو نہیں مان رہا، جب آخرت کے دن پر ان کا جب ایمان نہیں ہے تو پھر وہ مختلف قسم کے ازمز کا وہ شکار ہو جاتے۔ تو میرا نوجوان جو نسل ہے، اسٹوڈنٹ ہیں، طلباء ہیں، ان کے لیے میرا ایک میسیج یہی ہے، سب سے پہلے آپ کے لیے الہات سے بچنے کے لیے جی قرآن سٹڈی ہے۔ قرآن جب تک آپ سٹڈی نہیں کریں گے تو آپ کو بالکل فرق حاصل نہیں ہوگا کہ آپ ان چیزوں سے بچ پائیں گے۔ تو ہماری کمزوری ہی جو ہے وہ قرآن کی تعلیمات سے دوری ہے۔ جب آپ قرآن کی تعلیمات سے دور ہو جائیں گے تو لازمی بات ہے مختلف قسم کے ازمز آپ کو گھیر لیں گے۔ تو دوسری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے، سیرت طیبہ کے بارے میں بالکل ہم جانتے ہی نہیں ہیں۔ ہمارے معاشرہ، ہمارے جو نوجوان نسل ہے، ہمارے طلباء ہیں، سیرت طیبہ سے بہت دور ہے، تو ہمیں سیرت طیبہ کو اسٹڈی کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے جب تک آپ کا تعلق علم کے ساتھ رہتا ہے تو آپ ان ازمز کا شکار نہیں ہوتے ہیں، آپ کے پاس پہلے ہی سے آپ کے ذہن میں ان کا جواب موجود ہوتا ہے۔ تو میرا یہی پیغام ہے کہ جب تک آپ دین کے ساتھ، اس تعلیمات دین کے ساتھ جوڑیں گے نہیں، تب تک جو ہے آپ ان ازم سے بچ نہیں پائیں گے۔ بہت بہت شکریہ مولانا شفاعت علی صاحب کہ آپ نے ہمیں وقت دیا اور آپ نے ایک ایسے موضوع کے بارے میں ہمیں علم دیا کہ جس کے بارے میں آج کل ہمارے بہت سارے نوجوان اسی چیز کا شکار ہو رہے تھے، جسے الحاد کے نام سے جانا جاتا ہے۔ تو ہماری کامیابی یہی ہے کہ یہاں ہم یہ جو آج کل کے جو فتنے ہیں، خصوصاً الحاد جیسے فتنوں سے ہمیں بچ کے رہے، اور اس سے بچنے کے لیے مولانا شفاعت علی فیضی صاحب نے فرمایا کہ ہمیں قرآن و سنت کو اسٹڈی کرنے کی اور اللہ تعالیٰ کی وجودیت پر ایمان رکھنے کی، اور ان کو اسٹڈی کر کے ہم اسلام کی جو تہذیب پہ حاصل جو اسلام کا جو تشخص ہے اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اسی میں ہماری دنیا میں بھی کامیابی ہے، آخرت میں بھی کامیابی ہے۔ تو آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ آپ سب کا بھی بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔